وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا صاحب، یہ جو دعوت اٹھی ہے یہ ایسے ہی نہیں اٹھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، اور اس زمین کے اوپر ایک بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے، اور اس کی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ بالکل ہمیں تو اسی طرح یقین ہے جس طرح ہمیں یہ یقین ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اسی طرح ہمیں یقین ہے کہ یہ دعوت اٹھی ہے یہ غلبہ اسلام کے لیے اٹھی ہے، اور یہ تطہیری عمل جاری ہے، جاری رہے گا۔ یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں شروع ہو گیا تھا۔ کمال عثمانی جب اپنے مریدوں کے ساتھ نکل گیا تھا، اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگ نکلتے رہے ہیں۔ امیر بادشاہ ہو گیا، عبدالقادر سومرو ہو گیا، غضنفر چشتی، عبدالہادی، مولوی بشیر، اور یہ بعد میں بخت زادہ، یہ سارے گروپ نکلے ہیں۔ سرفراز، یعقوب علی، اختر بیگ، اور یہ علامہ صاحب، اور یہ بدر صاحب بھی نکل گئے تھے۔ حالانکہ سردار اشرف صاحب نے منع کیا تھا جب ان کی میٹنگ ہوئی تھی۔ ابھی وہ زندہ ہے، پوچھ لو اگر کسی کو اس بات پر شک ہو تو۔ سردار اشرف نے ان کو کہا تھا دیکھو ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کو مت چھوڑو۔ تو اشرف صاحب بتاتے ہیں کہ بدر صاحب کچھ رک گئے تھے کیونکہ ان کے اندر کچھ خیر تھی۔ ان کے بیٹے تو آگے بالکل شر کا پیکر بن گئے ہیں، اور اوفلا کے اندر جو کل پرسوں یہ مسئلہ اٹھا ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ اٹھا ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اس میں دونوں پہلو سامنے آئیں گے، میں آپ کو بتاؤں۔ ایک تو ایک لائن لگی ہے کہ کیونکہ دعویٰ لوگ جو کرتے ہیں نا اس کو پھر اللہ تعالیٰ آزمائش سامنے لے آتا ہے۔ جس طرح ایک لائن لگی اور محمد حنیف اور یہ لانڈی والے انیس الدین، سعید احمد، یہ بالکل لائن لگی، علیحدہ ہو گئی، ان کا موقف عقیدہ بالکل کھل کے سامنے آ گیا ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ وخروا لہ سجدا، یہ سجدہ شکر ہے، پورا خاندان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا ان نعمتوں اور برکتوں کی وجہ سے جو اللہ نے اس خاندان پر کی۔ محمد حنیف، سعید احمد، انیس الدین اور یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، بے اختیار سجدے میں گر پڑے۔ یہ دعوت القرآن کے اندر محمد حنیف نے لکھ دیا، گویا دعوت القرآن کا نچوڑ یہ نکالا اس نے۔ تو اس طرح یہ تو بالکل لائن لگی، یہ مشرک ثابت ہو گئے۔ اب یہ جو تین گروہ باقی تھے نا، یہ دعویٰ کرتے تھے اور چیزوں کی تعویل کرتے تھے، دائیں میں گھماتے پھراتے تھے۔ یہ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ محمد حنیف اور لانڈی والوں نے تو دعوت بالکل روک دی، یعنی بالکل اس کو آگے کھڑے ہو گئے، اس دعوت کے آگے جو توحید کی دعوت اٹھی تھی۔ یہ جو تین گروپ ہیں نا، یہ ابھی سامنے کھڑے نہیں ہوئے تھے، بلکہ اس دعوت کو تھوڑا سا ٹیڑھا کرنے کی کوشش کی۔ یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے، یہ بھی بہت بڑا جرم ہوتا ہے اس دعوت کو تھوڑا ٹیڑھا کرنا۔ تو اب یہ ان میں سے یہ جو تیسرا گروپ آیا ہے نا، یہ اب گویا ڈاکٹر صاحب کی دعوت کے راستے میں کھڑا ہو گیا ہے، اور اس نے فتویٰ لگا دیا ہے ڈاکٹر صاحب کے اوپر۔ اتنا بڑا فتویٰ شاید ہی کسی نے، کسی دوسرے مسلک پرست نے لگایا ہو۔ اس نے کہا ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھے کہ یہ حکومت بھی چلے گا تو وہ دنیا کا پاگل ترین آدمی ہے، یہ، اور پھر گستاخی رسول ہے، اندازہ لگائیے یہ، اور اس طریقے سے اور بھی بڑی اس نے کچھ لعنت بھی بلکہ ایک دفعہ بھیجی تھی اس نے۔ تو اتنی بڑی یہ بات آئی ہے، اور یہ چیز 5 مہینے پہلے ڈسکس ہوئی تھی، اور پھر بعد میں نے کہا تھا میں یہ دکھاؤں گا، ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ دکھاؤں گا آپ کو، ان کا موقف، ان کا عقیدہ۔ تو یہ بار بار کہتے تھے دکھاؤ نا، کب دکھاؤ گے، کب دکھاؤ گے؟ تو وہ اللہ نے میری مدد کی اور وہ فتویٰ سامنے آ گیا۔ یہ پرسوں جب میں نے لگایا تو اس کے بعد دیکھیے یہ مختار فتح والے نے اس کی بڑی تائید کی، یعنی کہا کہ بالکل آپ نے یہ مسئلہ حل کر دیا ہے، اور بالکل آپ نے سچ کر دکھایا جو آپ نے کہا تھا۔ اب جو ہے حضرت صاحب بھی رجوع کریں گے۔ اسی طرح عثمان صاحب، ڈاکٹر عثمان صاحب نے بھی اسی طریقے سے یعنی اس کو مانا۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ حضرت صاحب نے جو رجوع کیا وہ تھوڑا سا کیا، بڑی مجبوری میں کیا، تنگ دل کے ساتھ کیا، اور اس پر یہ خوشیاں منانا شروع ہو گئے۔
لیکن ایک دن بھی نہیں گزرا اس نے پلٹا کھایا اور اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی کوئی نہیں ہے. تو بتاؤ پھر رجوع کس چیز سے کیا تھا؟ پھر ہیڈ ماسٹر فتح والے نے شکریہ کس چیز کا ادا کیا تھا؟ اور ڈاکٹر عمران نے کس بات پر کہا تھا کہ حضرت صاحب نے علامہ صاحب نے رجوع کر لیا ہے؟ تو اب تو وہ مانتی ہی نہیں ہے، وہ مان ہی نہیں رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے. تو یہ سب کے سامنے وہ چیز آ گئی ہے، گروپوں میں ڈال دیا گیا ہے، سب کچھ ہو گیا ہے. تو بہت سے لوگوں کی اب بڑی آزمائش ہونے والی ہے، بلکہ ہو رہی ہے. اس میں دیکھنا یہ بڑے بڑے جو دعوے کرتے تھے نا کہ اگر ان کا کوئی موقف ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف آ گیا تو کہتے تھے ہم ایک لمحہ بھی نہیں لگائیں گے، ان کو بالکل کک آؤٹ کریں گے اور بالکل ان کو چھوڑ دیں گے. تب ان کے لیے بہت بڑی آزمائش ان کے سامنے آ گئی ہے. ڈاکٹر عمران عثمان کے لیے، ہیڈ ماسٹر فتح والا مختار صاحب کے لیے، اور کراچی والے ڈاکٹر بھٹی صاحب کے لیے بھی، اور جتنے بھی ہیں جتنے، یہ سب کے لیے بہت بڑی آزمائش آ گئی ہے. اب یا تو انہوں نے ایمان خالص کا ساتھ دینا ہے یا انہوں نے شرک کا ساتھ دینا ہے. اب دیکھیں ان کی قسمت.